اسد قیصر صاحب، اس وقت پاکستان میں بہت سے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک فرنٹ اب آزاد کشمیر میں بھی کھل گیا، اور وہاں پہ جو وزیر اعظم ہے انوار اللہ چودھری صاحب، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے نمبرز بھی پورے ہو گئے ہیں. تو اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے تو اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. تو تحریک انصاف پہلے سے ہی وہیں پہ اپوزیشن میں موجود ہے، حالانکہ پہلے آپ کی میجورٹی پارٹی تھی، پھر آپ کے بندے ٹوٹ گئے. آپ کے تو بندے بہت ٹوٹتے ہیں ویسے تو، لیکن یہ بتائیں کہ اب وہاں پہ آپ اور مسلم لیگ نون مل کر اپوزیشن کر لیں گے آپ؟ دیکھیے مجھے افسوس ہے، میں چونکہ خود اس وقت جب یہ حکومت ہماری چینج ہو رہی تھی نا، تو میں گیا تھا ادھر، میں پروس خٹک گئے تھے، اور اس وقت ہم نے اس کا حال دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ معاف کرے کہ میں زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر اور بھی چیزیں آ جائیں گی. لیکن یہ جو ادھر ریئیکشن ہوا ہے نا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا، تو واقعی اس جتنی بھی ادھر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کے اندر جو ہے ایک کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے کہ عوام کی نمائندگی کر سکے. جو ہمارے لوگ ہیں، میں اس کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے جو 4 لوگ ہیں انہوں نے جرت بھی دکھائی، ہمت بھی دکھائی، اور جتنی آفرز ہوئی سب کو ٹکرایا ہے. باقی پیپل پارٹی کس قسم کی حکومت بنانا چاہتی ہے؟ یعنی ان لوگوں سے جو 3 دفعہ لوٹے ہوئے ہیں، مطلب ایک دفعہ نہیں، مسلسل، اور اس کے پاس اور اقتدار کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، بس اس کو کوئی چیز دکھانی چاہیے. اور پیپل پارٹی جو ہے نا، اصل میں منظور صاحب، میں ایک بات جو میں فیلڈ میں بھی دیکھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ بالکل اس وقت فارغ ہو چکی ہیں، اور عوام سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے. یعنی پیپل پارٹی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، جو بینظیر کی پارٹی تھی، بینظیر بھٹو کی ایک بہادر خاتون تھی جس نے مطلب اس سخت حالات میں بھی پاکستان میں آنا مطلب کیا، اور اپنے والد کے لیے جو اسٹرگل کی، یا اس کے والد جو اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو 1973 آئین دیا، وہ پیپل پارٹی تو دفن ہو چکی ہے، وہ تو ختم ہے. ابھی مطلب ہے کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اقتدار اور اس کے لیے، اور وہ اقتدار کے لیے سودے کرتے ہیں. تو عوام کا نہ پیپل پارٹی کے اندر انٹرسٹ رہا، نہ مسلم لیگ کے اندر انٹرسٹ رہا. اور ابھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں، یقین جانے، میں جو کہتا ہوں میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، ان کو کہیں ایک جگہ بھی سیٹ نہیں ملے گی. مطلب اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے صرف اپنی ذاتی مفاد کے علاوہ. میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا، عمران خان وہ جو بھی ہے، اس کی ہم سے غلطیاں بھی ہو چکی ہوں گی دودھ، لیکن اس وقت وہ ایک ریزیلینس اس نے جو دکھائی ہے، جتنا اس نے ریزسٹنس کر دیا ہے، اور جس طرح وہ کر رہا ہے، تو آئندہ کے لیے جب بھی الیکشن ہوگا تو پورے پاکستان، اگر آپ برا نہ منائیں تو اردو میں ایک محاورہ ہے، بلی کو چھچھڑوں کے خواب. آپ کہتے ہیں اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے، آج کل کے دور میں پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کرنا، یہ بلی کو چھچھڑوں کے خواب تو نہیں ہے؟ بالکل آپ بات صحیح کرتے ہیں. دیکھیں لیکن آپ نے تو خواب بڑا دیکھنا ہے نا. ہاں، آپ نے تو دیکھیں، ہم تو وہی کہتے ہیں نا کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں، اور میرٹ کے مطابق جو ہے نا امپائر جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو. تو دیکھو وہ دن آئے گا، میں امید رکھتا ہوں وہ دن آئے گا انشاءاللہ. اچھا، اب میں آپ کو آخر میں ایک چھوٹی سی ایک رپورٹ دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک ایشو جو ہے، ہم نے یہ جو پی کا ترمیمی ایکٹ آیا تھا تو ہم نے اس کی کہا تھا کہ جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. تو پی کا ترمیمی ایکٹ کے بعد پھر جو سائبر کرائمز کے لا جو ہیں ان پر امپلیمنٹیشن کے لیے جو فورس بنائی گئی، وہ فورس کیا کچھ کرتی ہے اس رپورٹ میں دیکھیے. فراڈ، بلیک میلنگ، ہراسمنٹ سمیت دیگر آن لائن جرائم کی تحقیقات کے ادارے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے لاپتہ کیے گئے افسران کرپشن میں ملوث قرار پائے. یوٹیوبر ڈکی بھائی کی گرفتاری کے بعد تحقیقات کرنے والے NCCIA کے ڈائریکٹرز نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے خفیہ ادارے کے نام پر رشوت مانگی. پہلے 60 لاکھ روپے، پھر مزید 30 لاکھ روپے ہتھیا لیے. 90 لاکھ روپے کی یہ رقم اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض نے دیگر سہولت کار افسران کو بھی بانٹی. صرف یہی نہیں بلکہ ڈکی بھائی کے اکاؤنٹ سے $3,26,420 اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے. FIR میں نامزد افسران باقاعدہ نیٹ ورک کے طور پر آن لائن فراڈ کی سہولت کاری میں ملوث پائے گئے. کرپشن پر زیرو ٹالرنس کا اعلان کرنے والے خود اس گھنونے دھندے کا اہم کردار نکلے. اسلام آباد سے 14 اکتوبر کو گن پوائنٹ پر اٹھائے گئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عثمان تاحال بازیاب نہ ہو سکے. انہیں بھی اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے. جو مجرم ہے یا ملزم ہے، جس نے جتنا جرم کیا ہے اس کے خلاف ریکورس موجود ہے، لا موجود ہے. اب ایز پر لا جو چاہتے ہیں کریں، لیکن اس کے ویئر اباؤٹس
جو ہے اس کو اغوا کر لینا، اس کو کسی نامعلوم مقام پہ لے جانا، اس کو کچھ ایسا، یہ تو کسی لاء میں نہیں لکھا ہوا۔ متنازع پیکا ترمیمی بل کے تحت قائم کیے جانے والے ادارے NCCIA کے اعلیٰ افسران کی کرپشن شہریوں کی دادرسی اور انصاف کے نظام پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیمرامین محمد اقبال کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ رپورٹ اسد کیسر صاحب کو کیوں دکھائی ہے۔ ان کو اس لیے دکھائی ہے کہ جب ان کی پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے اسی پیکا لا کو ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے انفورس کیا، لیکن اس وقت عدالتیں جو ہیں ان میں ہم گئے تو انہوں نے کچھ ریلیف دے دیا۔ اب عدالتوں سے تو ریلیف نہیں ملا، لیکن یہ جو افسر جو پیکا ایکٹ کے تحت بننے والا ادارہ ہے اس میں بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں روپے کی رشوت کھا رہے تھے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے نام پہ۔ اگر آپ کی حکومت کبھی آ گئی، ایک دفعہ پھر میں آپ کو چھچھڑوں کے خواب دکھا رہا ہوں، تو کیا آپ اس پیکا ایکٹ کو ریورس کریں گے؟ دیکھیے انشاءاللہ آئے گی حکومت، مجھے پورے یقین ہے اللہ تعالیٰ عمران خان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کے ساتھ وعدے سے کہتا ہوں کہ جو اس قسم کے قوانین ہیں اس کے خلاف جو ہے نا ہم بھرپور طریقے سے اپنا مطلب جو حکومت خان صاحب نے ادھر ہی بیٹھ کے بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، کوئی پورا نہیں کیا۔ جب وہ حکومت میں آئے تھے ان کی حکومت یہ قانون لے کے آئی، اور پھر اب مسلم لیگ نون بھی وہی حکومت، یہ حکومت ہماری آئے گی تو میں بالکل یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کیس کو ہم فارغ کریں، ختم کریں گے۔ تو اگر آپ کی حکومت آ گئی اور اگر مجھے موقع مل گیا تو میں یہ پھر کلپ چلاؤں گا۔ بالکل